انسان کے جسم سے جان کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت. اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما. یہ مدد کون مانگ رہا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ موت کوئی کھیل نہیں ہے. انسان شدید ترین تکلیف سے دوچار ہوتا ہے. اور یاد رکھو جب جسم سے جان نکلتی ہے تو اس وقت کوئی ہمارے کام نہیں آتا. کیا ہم مرنے والے کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں. حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی دو قسمیں ہیں، مجھ کو سمجھتے چلو. فرماتے ہیں مرنے والے کا یا تو حسن خاتمہ ہوگا یا سوء خاتمہ ہوگا. یا تو اچھی موت مرے گا یا بری موت مرے گا. حسن خاتمہ کی تفسیر آپ بیان کرتے ہیں حدیث شریف. فرماتے ہیں جو اچھی موت مرتا ہے اللہ رب العزت مرنے سے پہلے بالکل قریب المرگ جب ہوتا ہے انسان، اگر وہ نیک ہے اور اس کا حسن خاتمہ ہونا ہے تو اللہ سفید رنگ اور نورانی چہرے والے فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ایک منظر سناتے ہیں اسے. وہ عجیب و غریب منظر ہے. اور سوچو کہ موت کا وقت ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. اس وقت ملک الموت آ کے لوری سناتے ہیں. دیکھو ماں بھی لوری سناتی ہے تاکہ بچہ سو جائے، ملک الموت بھی لوری سنائے گا تاکہ تو موت کی نیند سو جائے. لیکن دونوں کی لوری میں تھوڑا سا فرق ہے. جس کا حسن خاتمہ ہوتا ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں ملک الموت اور کہتے ہیں اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. اے روح تو بڑی قابل تعریف روح ہے، نکل. تجھے خوشخبری ہو جنت کی، وہاں کی نعمتوں کی، وہاں کی راحتوں کی. چل تو اپنے اس رب کی طرف چل تو جو تجھ سے راضی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ خوشخبری سناتا رہتا ہے. ملک الموت بار بار اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے رہتا ہے. تو بڑی قابل تعریف ہے، تیرے لیے جنت کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں ہیں. چل اس رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے اور کبھی ناراض نہیں. روح وہ مرنے والا اس لوری کو سنتا ہے. سنتے سنتے اس کی روح جسم سے اتنی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا کوئی قطرہ نکل آئے. یہ ہے حسن خاتمہ. اور سوء خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ بری موت. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو تا حد نگاہ سیاہ رنگ کے ڈراؤنی شکل کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ کر اسے یہ پوری خبر سناتے ہیں اخرجی ذمیمۃ، تو بڑی خراب اور ذلیل روح ہے، نکل اور چل. تیرے لیے گرم پانی کا عذاب ہے، تیرے لیے مواد اور پیپ کا عذاب ہے، اور تیرے لیے طرح طرح کا عذاب تیرے اس رب نے تیار کر رکھا ہے جو تجھ سے ناراض ہے اور تیرے اوپر غضبناک ہے. میرے دوستو، وہ روح موت کے وقت یہ پیغام سنے کہ رب ناراض ہے. موت کے وقت انسان کو یہ بات بتائی جائے کہ تیرے لیے طرح طرح کا عذاب تیار ہے، تو بتاؤ اس مرنے والے پر کیا بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات کو سن کر وہ روح جسم میں جگہ جگہ چھپنا چاہتی ہے، نکلنے سے بھاگنا چاہتی ہے، لیکن ملک الموت اس کو بہت سختی سے نکال کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں. میرے دوستوں، یہ
بری موت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے, بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو سب سے پہلی چیز ہے مال و دولت. جب رشتہ داروں نے اسے غسل دے کر کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا, مال و دولت نے تو اس کا ساتھ یہیں چھوڑا. اب اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں. آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو جنازہ بولتا ہے, مرنے والا بولتا ہے. یہ اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی سنا نہیں کیا بولتا ہے. فرماتے ہیں بولتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو جنازہ لے کے جب رشتہ دار قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے, یہ کہتا ہے اے لوگوں مجھے میری آخری منزل کی طرف جلدی سے پہنچاؤ, مجھے اس مقام تک جلدی سے پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا. وہ بولتا رہتا ہے, لوگ اسے لے کے چلتے ہیں. اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ چیختا اور چلاتا ہے, کہتا ہے ارے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو, کہاں تباہی کی طرف لے جاتے ہو, کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو. وہ چیختا چلاتا رہتا ہے اور لوگ جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کی آواز کو انسان اور جنات نہیں سنتے, ان کے علاوہ تمام مخلوقات سنتے. میرے دوستوں, یہ رشتہ دار جنازے کو لے کے چلتے ہیں. کہاں تک چلتے ہیں؟ قبرستان میں پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا قبر کے کنارے جنازہ رکھا جاتا ہے. 2 یا 3 آدمی قبر میں اترتے ہیں تاکہ جنازے کو سہارا دے کر قبر میں رکھا. وہ 2 یا 3 اور سب باقی سب باہر کھڑے ہوئے, کوئی تیرے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے, سب باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور 2 یا 3 جنہوں نے قبر میں تجھے اتارا ہے, جب قبر بند کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بھی اوپر آ جائے. تیرا باپ بھی کھڑا ہے, تیرا بھائی بھی کھڑا ہے, تیرا دوست بھی کھڑا ہے, تیرے ساتھ گھومنے پھرنے والا بھی کھڑا ہے, لیکن دفن ہونے کے لیے تیرے ساتھ کوئی بھی تیار نہیں. جو اندر گئے تھے وہ بھی اوپر آ گئے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں, اور تیری قبر کو سب نے برابر کر دیا اور کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو نہیں. آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی قبر بند ہوئی رشتہ داروں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا, کوئی اس کے ساتھ دفن نہیں. رشتہ دار تھوڑی دیر میں قبر کو برابر کر کے قبرستان سے کھسکنا شروع ہو جاتے. فرماتے ابھی رشتہ دار کھسکتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس مرنے والے کے اندر روح ڈالتا ہے اور وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر کے کیا کرتا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَبْعَ نِعَالِهِمْ, واپس جانے والے رشتہ داروں کے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. سوچو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, سب مجھے اس کال کوٹری میں تنہا چھوڑ کے چلے. فرماتے ہیں یہ رشتہ دار باہر نکلتے ہیں, ابھی یہ گھر تک بھی نہیں پہنچتے کہ اس کی قبر کا ایک حصہ پھٹے گا. اگر وہ نیک ہے مرنے والا تو اس کی قبر کا بھی ایک کونا پھٹے گا اور قبر میں ایک بہت حسین و جمیل انسان داخل. وہ حیران رہے گا مرنے والا, پوچھے گا میرے سارے رشتہ دار تو ساتھ چھوڑ گئے, تو کون ہے؟ اتنا حسین انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا, تو ہے کون, میری قبر میں کیسے آیا؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح, کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں, دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی تھی, اچھائیاں کی تھی, نیک اعمال کیے تھے, خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا, اور ہر موقع پر میں تیری مدد کروں. پھر اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا اور تا حد نگاہ کشادہ فرما دیا.
دوستو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مرنے والا گناہگار ہے تو اس کی قبر کا بھی ایک حصہ پھٹے گا اور اس میں ایک بہت بدشکل ڈراؤنی صورت کا انسان داخل، وہ شخص اس کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے گا، کہے گا رشتے دار میرے ساتھ چھوڑ گئے، تو میری قبر میں آ گیا، تو ہے کون؟ میں نے تجھ جیسا بدصورت انسان آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہ آنے والا کیا جواب دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے گناہ کیے تھے، جو تو نے پاپ کیے تھے، جو خدا کی نافرمانیاں کی تھی، خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے، اب ہر جگہ میں تجھے پریشان کروں گا۔ میرے دوستو غور کرو، انسان کے ساتھ اس کی قبر میں کون سی چیز گئی؟ مال و دولت گئی؟ رشتہ دار اور دوست احباب گئے؟ نہیں، انسان کے ساتھ قبر میں کیا چیز گئی؟ اس کے اعمال گئے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے انسان کی شکل میں پہنچیں گے، برے اعمال ہوں گے تو برے انسان کی شکل میں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ گناہگار کی قبر کے دونوں دیواریں سمٹنا شروع ہوں۔ دیکھو، نیک آدمی کی قبر کو کشادہ کر کے جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا گیا، اس گناہگار کی قبر کے دونوں کنارے، دونوں دیواریں سمٹنا شروع ہوں گی، تنگ ہوتے 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 اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جائیں۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستو، میں نے جو کچھ سنایا تمہیں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایک ایک بات وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا، اور ہم میں سے ہر ایک کو ان کا سامنا کرنا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا زور سے جواب دینا، تمہاری زبان سے جو نکلے گا تمہارا رب سمجھے۔ میرے دوستو یہ بتاؤ کہ تم اچھی موت مرنا چاہتے ہو کہ بری موت؟ دوسرا سوال یہ بتاؤ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ برا ساتھی؟ تیسرا سوال تم اپنی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ جہنم کے گڑھے میں؟ میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ مجھے اچھی موت عطا فرمائے، قبر میں مجھے اچھا ساتھی نصیب فرمائے، میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ لیکن دوستو اور ساتھیوں، یہ چیزیں صرف خواہش اور تمنا کرنے سے نہیں ملے گی۔ اگر آپ اس کے خواہش مند ہو اور یہ چاہتے ہو کہ حسن خاتمہ نصیب ہو، قبر میں اچھا ساتھی ملے، قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو، تو دنیا کی زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا۔ بتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو؟ بہت کام نہیں، صرف 4 کام ہیں۔ جس نے یہ 4 کام دنیا کی زندگی میں کیے، میں اسے یقین دلاتا ہوں اللہ اس کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ میرے دوستوں، وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ ہم ان 4 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے۔ میرے دوستوں، آپ نے سنا ہوگا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں۔ یہ 4 چیزیں تو فرض ہیں۔ ایک مسلمان فرض کو ادا کیے بغیر پکا سچا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ میں ان 4 چیزوں کا کوئی بحث نہیں کروں گا، یہ تو فرض ہے، ان کا کرنا تو لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ اچھی موت مرو اور مرنے کے بعد قبر میں اچھا ساتھی ملے اور آپ کی قبر کو خدا جنت کے باغ میں تبدیل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور زندگی میں کرو۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکت سے ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرمائے۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ حسن خاتمہ ہو، قبر میں اچھا ساتھی ملے، قبر جنت کا باغ بنے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے
کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا، جس کا کھانا حلال، جس کا پینا حلال، جس کا کاروبار حلال، جس کی آمدنی حلال، اللہ رب العزت اس کی نمازیں بھی قبول کرے گا، اس کے روزے بھی قبول کرے گا، اس کا حج بھی قبول کرے گا، اس کی زکات بھی قبول کرے گا، اور رزق حلال کی برکت سے حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے گا۔ آج مسلمان دنیا کمانے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے دل سے حرام و حلال کا فرق مٹ چکا ہے۔ جس طرح ایک غیر مسلم سودی لین دین کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے، مسلمان بھی اسی طرح سود لینے اور دینے میں مصروف ہے۔ غیر مسلم جس طرح جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، بے ایمانی کر کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر تمام برائیوں میں گلے تک دسا ہوا ہے۔ جب موت کا خوف دل سے نکل گیا، جب قبر کا خوف دل سے نکل گیا، جب خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دل سے، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کب وقت آ جائے اور کب خدا کے ہاں جانا پڑے کچھ پتا نہیں۔ آج سے طے کرو کہ ہم تھوڑا کمائیں گے یا زیادہ کمائیں گے، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے، حرام سے ہر قدم پر بچیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیے، اور رزق حلال کمانے کے لیے آپ ہاتھ پیر ماریے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا، غیروں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا، اور آپ کے لیے نجات کی راہوں کو کھول دے گا۔ ایک بات ذہن میں